السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں چند لوگ عمران خان کی رہائی کے مخالف نکلے، کیوں؟ آج اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری جانب جو سہیل آفریدی ہیں، انہوں نے عمران خان کی مرضی کے خلاف کابینہ تشکیل دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کیوں شاہ محمود قریشی، محمود الرشید اور سرفراز چیمہ سے ملاقات کروانے کے لیے زور دیا جا رہا ہے، یہ کون کروا رہا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اور ناظرین، آخر میں صبا قمر جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور کیوں کرنا چاہتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فواد چودھری کی، کہ وہ اس حوالے سے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ کیوں ملاقاتیں کروانا چاہتے ہیں اور کیوں ہو رہا ہے اور کیا مخالفت چل رہی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو کون کون سے لوگ نہیں چاہتے یا اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کو ڈیالہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی جیل نے 40-50 ملین ڈالر کی معیشت پیدا کر دی ہے۔ اب جو لوگ آپ کی قید کو روز بیچ رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں، یہ آپ کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس پر عمران خان ہنس پڑے اور کہا کہ یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا، اب فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش ہوتی ہے، یہ طبقہ خارج زدہ کتے کی طرح رد عمل دیتا ہے۔ فوج کے اتنے مخالف ہیں تو افغانستان چلے جائیں، جنگ کا شوق پورا کر لیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام پاکستانی قوتوں سے بات کرنا ضروری ہے، اور ہم یہ کریں گے۔ عمران خان رہا ہوں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کے نام پر پیسہ بنانے والے جعلی اکاؤنٹس کا آخری وقت شروع ہو گیا ہے، یہ اپنی موت مر جائیں۔ ناظرین، اس بات میں وزن تو ہے کہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، ملین ڈالرز بنا رہے ہیں، چونکہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ عمران خان اگر جیل کے اندر رہیں گے تو ان کی دکان چمکتی رہے گی۔ اس میں واقعی بہت وزن ہے، اور آپ ذرا اندازہ فرما لیں کہ جب بھی کوئی بات بننے لگتی ہے، میں ان یوٹیوبرز کے نام نہیں لوں گا، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ بھی ذرا انالیسس کیجئے گا کہ جب بھی عمران خان کی رہائی کی بات ہونے لگتی ہے، یہ جو افراد ہیں اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں، یہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے کہ لوگ مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ لوگ اس طرح کے ایکس پہ بیانات دے دیں گے، یا پھر اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک پیجز اور ٹک ٹاک پہ اس طرح کی پوسٹیں لگائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تمام سیاسی پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کچھ تھوڑا سا سافٹ کارنر لے کر آتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح معاملہ سالو ہو جائے، یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ باز نہیں آتے۔ اب ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ تو ناظرین بڑے دور اندیش ہیں، سمجھدار ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گویڑو ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ذرا اس پہ ذرا وہ ڈاٹس ملائیے گا کہ جب بھی عمران خان کی رہائی کی بات قریب آتی ہے تو یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس پر فواد چودھری نے کہا کہ فوج کے اگر یہ لوگ اتنے ہی مخالف ہیں تو بھائی افغانستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے جنگ کا شوق پورا کر لو۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہتے اور نہ یہ پسند کرتے ہیں یا نہ یہ دیکھتے ہیں، اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان کو سننے کے بعد آپ اپنا فیصلہ بھی کیجیے گا کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جاوید ہاشمی بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بڑی جرت کے ساتھ 2.5 سال جیل کاٹی ہے، اسی لیے آج وہ پاکستانی سیاست کا چمکدار ستارہ ہے۔ ان کا جاوید ہاشمی کا یہ کہنا تھا کہ کچھ طاقتیں کسی کو بھیج کر انہیں متنازع بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو بتا دوں، یعنی جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتا دوں آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ طاقتوں کو کہہ رہے ہیں، لیڈران کو کہہ رہے ہیں۔
یہ تو آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ وہ کسے کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی اس وقت ناسازی طبع کی بنا پر پی کے ایل آئی لاہور میں ایڈمٹ ہیں، اور لیکن ایک مریض، اور اتنا سیریس مریض جو کہ پی کے ایل آئی میں ہے اور وہاں پہ اس کا علاج ہو رہا ہے، وہاں پہ اب سیاسی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ کوئی، پھر میں وہ کہوں گا ڈاٹس ملائیں کہ کیا پھر ان کو ہاسپٹلائز کر کے ان سے ملاقاتیں کروانے کا کوئی ایک نیا طریقہ تو نہیں ہے؟ یہاں پر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی رائے کے حساب سے اپنی مسجد بنا رہا ہے. لیکن ناظرین، سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، اور سب کے ساتھ مل کے یہ رہائی ہونا چاہیے. اچھا، اب جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ان سب کو ایک پیج پر لا کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے تحت عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. ناظرین، اب آتے ہیں ذرا کہ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ تشکیل، عمران خان کی ہدایت نظر انداز. میڈیا رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا تھا سہیل آفریدی کو کہ بھائی آپ مختصر کابینہ رکھیے گا، یعنی سنگل ڈیجٹ میں رہے. لیکن سہیل آفریدی نے اس کو سنگل کی بجائے ڈبل ڈیجٹ میں لے آئے اور اس 13 رکنی کابینہ انہوں نے بنا دی. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیغام کے باوجود بھی سہیل آفریدی نے اسے سنگل ڈیجٹ میں نہیں رکھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی کے سینئر رہنما نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان، شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی اور سابق صوبائی وزیر شکیل خان کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کی واضح ہدایت کی تھی، لیکن عمران خان کی ہدایت کو نظر انداز کیا گیا. ناظرین، اس ضمن میں یہ عرض ضرور ہے کہ جب بھی اب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، کسی کی بھی، جو بھی ملنے جاتے ہیں، تو وہ اس بات کی وضاحت ضرور کر دیں گے کہ میں نے سنگل ڈیجٹ کہا تھا یا ڈبل ڈیجٹ کہا تھا. یہ وضاحت اب عمران خان صاحب ہی اس بات کی کریں گے. لیکن ناظرین، میں ایک اس ضمن میں عرض ضرور کروں گا کہ جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ جو تمام پارٹی لیڈر جو اگر کہہ دیتے ہیں یا پارٹی رہنما کہتا ہے کہ اس کو لگا دیں، تو چیف منسٹر خود بھی ذاتی طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس جگہ پہ فٹ آئے گا. اور یہی سہیل آفریدی بھی پچھلی کابینہ میں، یعنی گنڈا پور کی کابینہ میں منسٹر تھے. اب انہیں ایک اچھا تجربہ ہے سیاست کا، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے اور سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے، کہ کس کو کابینہ میں شامل کرنا چاہیے تھا. اگر بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں رکھیں، تو اگر 2-3 اوپر چلے گئے ہیں تو اس کا جواب تو سہیل آفریدی ہی عمران خان کو دیں گے. باقیوں کو کیا اس وقت تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے سنگل کی بجائے ڈبل ڈیجٹ کر دیا. تو اگر انہوں نے کر دیا تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہوگا. ناظرین، اس پر رد عمل دیتے ہوئے مینا خان آفریدی نے کہا کہ عمران خان نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ کابینہ مختصر رکھی جائے اور سہیل آفریدی اپنی پسند کی کابینہ کا انتخاب کریں. یہ مینا خان آفریدی کا کہنا تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے ایک صوبائی رہنما ہے. ناظرین، یہ بات تو ماننے کی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کابینہ کو اتنی بڑی نہیں بن گئی. اگر 8 نہیں تو 13 ہو گئے. اب انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ 33 کی بنا دی ہے، انہوں نے مختصر ہی رکھی ہے. اور مختصر رکھی ہے، یہ کابینہ نے ناظرین بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ایک وزیر کو اگر 4-4 5-5 محکمے دے دے تو وہ کام کس طرح کرے گا؟ آبویسلی کابینہ کو بڑھانا پڑتا ہے، لیکن سٹارٹ میں کسی کو دکھانے کے لیے کہ ابھی آپ نے اتنی ساری کابینہ رکھ لی ہے، ہم نے کابینہ کو مختصر رکھا ہے. یہ بھی ایک سٹانس ہوتا ہے نا، کہ کسی بھی دوسرے صوبے کی کابینہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم نے تو مختصر رکھا ہے. تو بھائی، اگر ایک ایک وزیر 4-4 5-5 محکمے سنبھالے گا تو پھر ادھر ایک اور پرابلم آ جاتی ہے. اور وہ کیا آ جاتی ہے کہ جب بھی 4-4 5-5 محکمے آتے ہیں، ایک تو کام اثر انداز ہوتا ہے، کام نہیں ہو سکتا، کام کو چیک نہیں ہو سکتا، ڈیولپمنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے. دوسرا ناظرین، کرپشن کا عنصر بھی بیچ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اتنے سارے محکمے ہوتے ہیں، اگر تھوڑے تھوڑے بھی لیں تو وہ بھی بہت سارے بن جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مختصر رکھیں، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، یہ صرف باقی صوبوں کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کابینہ کو پورا نہ کیا جائے، ہر محکمے کے حساب سے نہ کیا جائے، تو محکمے اور صوبہ نہیں چل سکتے. ناظرین، اب آخر میں 41 سالہ صبا قمر جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گی، جس سے کرنا چاہوں گی، یہ تو ممکن نہیں، چونکہ تقدیر میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ میری شادی کس سے ہوگی اور کون ہوگا وہ خوابوں کا شہزادہ،
ابھی تو میں صرف ٹی وی اسکرین پر اور رومانس کو انجوائے کر رہی ہوں، اور یہ کہنا کہ میں رومانس کو انجوائے کر رہی ہوں، اب یہ تو بتا دیتی نا کہ وہ کس سے رومانس جاری ہے جس کو وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جب مقدر میں ہوگا میری شادی ہوگی، بچے پیدا کرنا یا شادی کا ہو جانا یہ قدرتی کھیل ہے اور قدرت ہی اس کو کرتی ہے، تو صبا قمر کا یہ کہہ دینا کہ میں رومانس میں بھی مصروف ہوں، تو کم از کم وہ اتنا تو بتا دینا کہ کس سے رومانس ہو رہا ہے، اور کیا اس جس سے رومانس ہو رہا ہے اسی سے شادی ہوگی، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین کہ اگر پہلے بتا دیا جائے نا تو پھر وہ خبروں کی زینت بن جاتی ہے۔ دوسرا، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں اب شادی کر رہی ہوں تو ٹی وی اسکرین پہ بھی ذرا کمی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی اور کی ہو گئی ہے، اب کسی اور کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کو چھپایا بھی جاتا ہے۔ لیکن ہماری تو دعا ہے کہ جب بھی ان کی شادی ہو اور جس وقت ہو، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور ان کی مرضی کی شادی ہو جائے، اور جس سے شادی ہو وہ کم از کم ان سے رومانس جو اس وقت وہ کر رہی ہیں وہ رومانس کرتا رہے۔